آج کی اس گفتگو میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی جذباتی اور سبق آموز واقعے پر بات کرنے والے ہیں، قربانی کا عہد، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بے مثال داستان۔ یہ محض تاریخ نہیں بلکہ مکمل اطاعت اور یقین کی وہ زندہ مثال ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع سے ہمیں کیا بنیادی حقائق ملتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایمان کا سب سے کٹھن امتحان آخر ہوتا کیسا ہے؟ کیا یہ صرف چند عبادات تک محدود ہے یا بات اس سے کہیں آگے کی ہے؟ آج کی ہماری یہ گفتگو اسی سوال کا جواب دے گی کہ جب ایمان کو اس کی آخری حد تک آزمایا جائے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم انتہائی درجے کی فرمانبرداری اور ایک ایسے پختہ ایمان کی داستان کھولیں گے جو انسانی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اس واقعے کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ کئی کٹھن آزمائشوں سے سرخرو ہونے کے بعد وہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں انسان کو اولاد کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے ایک نیک اولاد کی دعا مانگی اور یہ طویل دعا آخر کار قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا تھا۔ اور یوں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ کوئی عام بچے نہیں تھے بلکہ بے حد نیک، فرما بردار اور خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ ذرا اس بے پناہ محبت کا تصور کریں جو ایک باپ کے دل میں اس بیٹے کے لیے ہوگی جو اسے زندگی کے آخری پہر اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا ایک انتہائی گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ لیکن پھر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دے۔ حضرت اسماعیل ابھی اتنے بڑے بھی ہوئے تھے کہ باپ کے ساتھ چل پھر سکیں کہ ایک رات حضرت ابراہیم کو ایک خواب آیا، اور اس خواب میں انہیں کیا حکم ملا؟ اپنے اسی چہیتے بیٹے، اپنے بڑھاپے کے واحد سہارے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا۔ یہ لمحہ ایک باپ کے لیے کس قدر روح فرسا رہا ہوگا۔ اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کوئی صرف ایک خواب کی بنیاد پر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے انبیاء کے خواب عام خواب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور انہیں براہ راست اللہ کی وحی تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو پورا یقین تھا کہ یہ ان کے رب کا واضح حکم ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس واقعے کے جذباتی پہلو کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو یہ خواب سنایا اور حضرت اسماعیل کا جواب، انہوں نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے۔ یہ الفاظ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک خالق کی رضا پر مکمل خود سپردگی کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ ذرا اس صبر اور اس یقین کا تصور تو کریں۔ اس کے بعد باپ اور بیٹے کی یہ عظیم جوڑی منی کی طرف نکل پڑتی ہے، لیکن ظاہر ہے نیکی کے راستے میں رکاوٹیں نہ آئیں ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ راستے میں شیطان نے بار بار وسوسے ڈال کر انہیں بہکانے اور ایک باپ کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے ان تمام وسوسوں کو مسترد کیا اور شیطان کو کنکریاں مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا یہ عمل آج بھی زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے جس طرح شیطان کو دھتکارا، وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ آج جب بھی حج کے دوران رمی جمرات کی رسم ادا کی جاتی ہے اور ستونوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو یہ دراصل اسی تاریخی لمحے کی یاد دہانی اور شیطانی وسوسوں کو دھتکارنے کا عملی ثبوت ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس قربانی کے بالکل عروج پر۔ حضرت ابراہیم نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو غیر مشروط اطاعت کی آخری حد ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ مقصد یہ تھا کہ چھری چلاتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت کہیں اللہ کے حکم میں آڑے نہ آ جائے۔ باپ اپنے رب کے حکم پر قربان کرنے کو تیار اور بیٹا قربان ہونے کو خوشی سے تیار۔ اور پھر بالکل اسی لمحے جب چھری بس چلنے ہی والی تھی، کائنات کی سب سے بڑی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً مداخلت ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک صحت مند دمبا بھیج دیا گیا۔ چھری چلی مگر اسماعیل محفوظ رہے اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ کتنا حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ تھا۔ اللہ نے امتحان بھی لیا اور اپنی بے پناہ رحمت سے بھی نوازا۔ قرآن مجید میں اس عظیم واقعے کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کے بدلے اس بچے کو بچا لیا۔
اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کو اصل میں خون یا گوشت نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف انسان کے دل کی نیت، اس کا اخلاص اور اس کی فرمانبرداری دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی اس سخت ترین آزمائش میں 100% کامیاب ہو چکے تھے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم یہاں سے 5 بنیادی اسباق لے سکتے ہیں۔ پہلا، اللہ کے احکامات کی مکمل اطاعت۔ دوسرا، سچا ایمان محض دعویٰ نہیں، قربانی مانگتا ہے۔ تیسرا، رشتے کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رضا ہمیشہ مقدم ہے۔ چوتھا، شیطان ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالے گا جس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پانچواں، صبر جو بالآخر حتمی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اور یہی وہ شاندار پس منظر ہے جس نے ایک آبدی روایت کی بنیاد رکھی۔ عید الاضحیٰ جو آج پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اسی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ یہ سالانہ قربانی محض ایک رسم نہیں بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت کو زندہ کرنے اور خود کو یہ یاد دلانے کا ذریعہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر عزیز چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آئیے آج کے اس سیشن کو ایک گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہ واقعہ قربانی کے حقیقی معنی کو کس طرح بالکل نئے سرے سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے؟ کیا قربانی کا مطلب صرف کچھ کھو دینا ہے، یا دراصل اپنی مرضی کو اپنے خالق کی مرضی کے مکمل تابع کر دینا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔